بھارتی طیارے کی تباہی، ہزیمت اور شرمندگی مودی سرکار کے حصے میں آئی۔ دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بھی بھارت کی سبکی کا باعث بنی۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے کوسوں دور، طیارے کی مینوفیکچرنگ کے مسائل کی کئی بار رپورٹ کی گئی۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ تفصیلات غزالہ نورین کی رپورٹ میں۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی، مارکیٹنگ کی بجائے صرف ہزیمت اور شرمندگی حصے میں آئی۔ بھارت کی ادارہ جاتی کمزوریوں کے ساتھ دفاعی ساز و سامان میں ہونے والی کرپشن بھی بے نقاب۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے کوسوں دور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی طیارہ تیجس ایک ماہر پائلٹ اڑا رہا تھا اور صرف تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کی مینوفیکچرنگ کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے۔ تیجس طیارے میں جی ای انجن ایئر فریم کے مطابق نہیں، تھرسٹ، اسمارٹ لوڈ اور حرارتی دباؤ کے مسائل بھی سامنے آئے۔ بھارتی فضائیہ تیجس طیارے کی کارکردگی، رینج اور مینٹیننس پر مستقل عدم اطمینان ظاہر کرتی رہی۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل اور ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ بین الاقوامی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود طیارہ اڑانا ناقص مینٹیننس، کمزور انسپیکشن اور غلط فیصلوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مودی سرکار کے سیاسی دباؤ کے باعث تیجس طیارے کو شو پیس بنا کر تکنیکی خامیاں چھپائی گئی۔ دوسری جانب دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں کرپشن اور نقائص تیجس طیارے کی تباہی اور بھارت کی عالمی سطح پر سبکی کا باعث بنے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ آپریشن سندور بھارت کی دفاعی قیادت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ غزالہ نورین، سنو نیوز، اسلام آباد۔ میڈ ان انڈیا لڑاکا طیارہ تیجس دبئی ایئر شو میں گر کر تباہ، طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں کرتب دکھاتے ہوئے خود تماشا بن گیا۔ بھارتی فضائیہ نے طیارے کو دبئی ایئر شو میں لے جانے کی مخالفت کی، لیکن مودی سرکار کا گھمنڈ طیارے کے ساتھ دفاعی صلاحیت کی ساکھ بھی لے ڈوبا۔ تکنیکی اور دیکھ بھال کے مسائل کے باعث بھارت کے 60% تیجس طیارے گراؤنڈ ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے دبئی ایئر شو کو داغدار کر دیا۔ بھارت میں تیار لڑاکا طیارہ تیجس حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ واقعے میں بھارتی پائلٹ وکرم سنگھ بھی مارا گیا۔ دبئی ایئر شو کے آخری روز دوپہر کے وقت بھارتی طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے زمیں بوس ہوا، جس کے بعد شو کو عارضی طور پر معطل کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی اور نقائص کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پائلٹ وکرم سنگھ ماہر تربیت یافتہ اور تمام مراحل میں ٹاپ کر کے سسٹم کا حصہ بنے تھے۔ بھارتی فضائیہ نے تیجس طیارے کی کارکردگی، رینج اور دیکھ بھال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، مگر سیاسی دباؤ کے باعث تیجس طیارے کو زبردستی ایئر شو میں بھیجا گیا۔ دبئی ایئر شو کی تاریخ میں پہلی بار کوئی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ بھارت کا ایک تیجس طیارہ گزشتہ سال 12 مارچ کو راجستھان کے قریب تباہ ہوا۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے بھارت کے 60% تیجس طیارے گراؤنڈڈ ہیں۔ بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی عالمی میڈیا کی شہ سرخی بن گئی۔ دبئی ایئر شو میں پہلی بار کسی طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ عالمی میڈیا نے بھارت کی عسکری صلاحیت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ دبئی ایئر شو کی رنگا رنگ تقریب کے شرکا اس وقت سکتے میں چلے گئے جب بھارتی لڑاکا طیارہ تیجس فضائی مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی طیارے کے تباہ ہونے کی خبر عالمی منظر نامے پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ امریکی میڈیا CBC، NBC نیوز، بلومبرگ اور دیگر نیوز چینلز نے تیجس کی تباہی کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ عرب میڈیا العربیہ، الجزیرہ، گلف نیوز، خلیج ٹائمز، سعودی گزٹ نے بھی تیجس کی تباہی کو شہ سرخیوں میں جگہ دی۔ برطانوی میڈیا BBC، اسکائی نیوز، رائٹرز، جرمن میڈیا DW نے بھی لڑاکا طیارے تیجس کی تباہی کی بھرپور کوریج کی۔ عالمی میڈیا نے بھارت کے جنگی ساز و سامان اور بھارتی عسکری صلاحیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔